یا اہل فلسطین نحن اخوکم فی الدین اللہ ینصرکم اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر المسلمین فی فلسطین اللہم دمر اعداء الدین اللہم دمر دیوارہم وخرب دیارہم وشدد شملہم وفرق جمعہم وزلزل اقدامہم ویتم اطفالہم وبدل احوالہم وخذهم اخذ عزیز مقتدر نحن جنودکم یا اہل فلسطین نحن جلودکم فی الاسلام نحن معکم فلسطین للعرب من الشرق الى الغرب من بحرها الى نهرها ومن شمالها الى جنوبها ويل للصهاينة ويل للامريكان ويل للشهود والانتصار والفتح للمسلمین بفضل اللہ تعالی ومنہ. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس یہودی سٹیٹ کو اس کے وزیر اعظم پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جائے. آج کا فلسطینی چھوٹے چھوٹے بچے بوڑھے عورتیں جو بے خطر ہو کر بمبوں سے دھماکوں سے آگ سے ہر لحاظ سے بے خطر ہو کر وہاں پہرا دے رہے ہیں، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی فوج میں قبول فرمایا ہے. تو جن عرب ملکوں نے یہود سے دوستی کی، کیا ان کو قرآن کے لفظوں کا معنی نہیں آتا کہ ہمارے سکول کالجز یونیورسٹیز کے نصاب سے جہاد کی آیتیں نکالنا، اسلامی ہیروز کے تذکرے نکالنا، اور پھر یہ کہ اسلامی سچا دین ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے پر جھگڑے ہو رہے ہیں. امریکہ کہتا ہے کہ سارے دین ہی سچے ہیں. تم جب بچوں کو پکوا دیتے ہو کہ صرف اسلام سچا دین ہے تو یہیں سے وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں، وہ اور کسی کو قبول ہی نہیں کرتے. لہٰذا تم پرائمری ہو، مڈل ہو، کالج، جو کچھ ہو، ہر نصاب میں یہ رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.
منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک گزرنے کے بعد امت مسلمہ کا کارواں اگلے رمضان کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اس جامع مسجد جلالی رضوی کے اندر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا آغاز کیا گیا اور اسی سلسلہ میں بندہ ناچیز کو بھی آج کے جمعہ کے لحاظ سے دعوت دی گئی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس جمعۃ المبارک کو اس مسجد کے اندر جو آغاز ہوا قیامت تک ہمیشہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اس مسجد کے بانیان جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جو حالت حیات میں ہیں رب ذوالجلال ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ جنید زماں حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سرہ العزیز آپ نے تبلیغ دین کا جو سلسلہ بھکی شریف کے اندر شروع کیا اس کے اثرات اللہ کے فضل و کرم سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے پوری دنیا پر مرتب ہوئے۔ ایک سلسلہ قرآن و سنت کی تدریس کا ہے جو کہ درس نظامی کی شکل میں کئی سالوں تک پڑھایا جاتا ہے۔ جمعہ کے روز عربی خطبہ سے پہلے اردو میں تقریر کا سلسلہ جو عجم میں شروع کیا گیا، اس کا مقصد عوام کو حالات حاضرہ جس زمانے میں جمعہ پڑھا جا رہا ہے اس کے لحاظ سے قرآن و سنت سے عوام کی رہنمائی کرنا، ہر 7 دن کے بعد ایک ریفریشر کورس کی طرح لوگوں کے شرعی مسائل کا حل بیان کرنا اور معاشرے کے اندر جو اندھیرا چھا رہا ہو اس اندھیرے کے مقابلے میں سویرے کا اہتمام کرنا، یہ جمعۃ المبارک کے
خطاب کا مقصد ہے۔ آج دنیا کے اندر دین اسلام کے خلاف حملے بڑی شدت اختیار کر چکے ہیں اور اس کے بہت سے محاذ ہیں۔ یہود و نصارہ اسلام دشمن قوتوں میں سے شدید ترین دشمن ہیں دین اسلام کے۔ ویسے تو جو بھی دین اسلام سے باہر ہے، ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، مجوسی ہوں، سب ہی شیطانیت کی قوتوں کے اعلی کار اور خود شیطان ہیں اور اسلام کے خلاف ہر وقت سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن یہود و نصارہ یہ اسلام کی سب سے پرانی اپوزیشن ہے، جو پہلے دن سے اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام کے خلاف سازشوں میں سر فہرست ہیں، اور اس بنیاد پر کہ ان کے دین کو اسلام نے آ کر کینسل کیا، منسوخ کیا، تو انہیں زیادہ غصہ ہے کہ اس دین نے ہمارے دین کو کیوں ایکسپائر کیا۔ اس بنیاد پر وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے بنا کر یا قرآن مجید جلا کر یا پھر امت مسلمہ پر مختلف نظریاتی یا ویسے جسمانی حملے کر کے اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فرمان ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہود و نصارہ میں سے پھر یہود جو ہیں، ان کو قرآن مجید برہان رشید میں نصارہ کے مقابلے میں بھی زیادہ ہمارا دشمن قرار دیا گیا، اور ان کا شر مزید زیادہ امت مسلمہ اور اسلام کے خلاف ہمیشہ پھیلتا رہا۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ضربت علیہم الذل والمسکنہ فرما کر ان کی شدید مذمت کی کہ ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی، یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ مسکین لوگ ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے جب تورات میں یہود سے خطاب کیا تو ایک بار بھی اللہ نے ان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نہیں پکارا۔ اہل تورات کو ایک بار بھی رب ذوالجلال نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا۔ اور ادھر قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سب سے پہلے اس فرق کو نوٹ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس رب نے دنیا میں ہم سے گفتگو کرتے ہوئے، یعنی جس طرح کہ اب مثلا آپ سنتے رہے رمضان میں تقریریں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا۔ یعنی روزہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس سے پہلے رب نے جو نام لیا تو وہ بڑا پیار سے، تاکہ اگلا کام ان کو آسان محسوس ہو۔ یہ نہیں کہا اے مسکینوں، اے ذلیلو تم پہ یہ لازم کر دیا گیا، بلکہ کہا اے میرے نام والو، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے اے مومنین، اور مومن اللہ کا نام ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو یہ شان ہے اس امت کی
کہ ان کو کوئی حکم دیتے ہوئے، ان کی کوئی ڈیوٹی لگاتے وقت اللہ نے کام بعد میں بتایا ہے، انعام پہلے دیا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ کہ اپنا نام، حالانکہ اللہ کے مومن ہونے کا اور مطلب ہے، مومن کے مومن ہونے کا اور مطلب ہے، لیکن اس کے ناموں میں سے ایک نام تو ضرور ہے، المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے جس رب نے دنیا میں ہمیں اپنے نام سے پکار کے ساری قوموں میں ممتاز کر دیا، امید ہے کہ آخرت میں بھی ہمیں ساری قوموں میں ممتاز فرمائے گا۔ اور ادھر یہود کو رب ذوالجلال نے جب تورات میں ان سے بات کی کہ تجھ پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، تو وہاں لفظ کیا ہے؟ یا ایھا المساکین، اے مسکین لوگو، یعنی ان کو رب نے مسکین کہہ کر ان سے گفتگو کی۔ ان کے لیے دنیا میں بھی مسکینی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہے۔ اور یہ چونکہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے قرآن کے اندر ایک اعلان ہے، اس بنیاد پر وہ حسد، بغض اور کینے کی بنیاد پر اس امت کے ساتھ اپنی دشمنی کا شروع سے اظہار کر رہے ہیں۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ان کے بارے میں وہ خبر دی ہے اس امت کو کہ جس کے نتیجے میں یہ امت، جس طرح کہ تم نے دیکھا کہ فلسطینی غیر مسلح ہیں، میزائلوں کا مقابلہ غلیلوں سے کر رہے ہیں اور پتھروں سے ٹینکوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور اتنا زیادہ جو عالم کفر یہود کے ساتھ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہزاروں لوگ شہادت پا گئے مختلف مواقع پر، مگر پھر بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم یہودیوں سے صلح کر لیں اور بیت المقدس کا کچھ حصہ انہیں دے دیں، کچھ خود لے لیں، بلکہ ایک ایک انچ کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ قوت اور یہ دلیل اور حجت کی بنیاد پر ان کا ڈٹ جانا، یہ اسلام کی حقانیت، قرآن کی حقانیت اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حقانیت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے 15ویں پارے میں، اور ہر صدی، ہر سال اس فرمان کی صداقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسرائیل کا لفظ اپنے طور پر کوئی برا لفظ نہیں۔ اسرائیل یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام، یعنی اسرائیل کا لغوی معنی ہے عبداللہ، اور لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اس کو دھوکے سے ایک ملک کا نام رکھا یہود نے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی زبانوں پہ وہی نام پکا ہو گیا، حالانکہ اصل یہودی سٹیٹ کا نام ہے الکیان الصہیون۔ لیکن جس طرح اب مسجد اقصی کے مقابلے میں جو قبہ صخرہ ہے وہ گولڈن کلر کا، وہ زیادہ رائج کیا گیا، وہ بھی مقدس جگہ ہے، مگر وہ مسجد اقصی نہیں۔ مسجد اقصی کے اندر وہ ایک علیحدہ جگہ ہے، مگر اصل مسجد اقصی اس کے اوپر وہ دوسرے کلر کا گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ تشہیر بھی ان کی اس خیانت کی بنیاد پر تھی کہ خدا نخواستہ جو ان کا منصوبہ ہے کہ کہیں دھماکوں سے مسجد اقصی کو گرا دیا جائے اور پھر اس کی جگہ
ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے تو گرا کر ہم کہیں گے وہ مسجد اقصی تو اپنی جگہ موجود ہے، ہم نے تو گرائی نہیں. تو اس طرح نام کے اندر بھی انہوں نے اپنے اس غاصبانہ حصے کا نام اسرائیل رکھا اور مسلمانوں کی زبانوں پر اسرائیل پکوایا. یعنی آج اگر ہم مذمت کرتے ہیں ان کی تو پھر بھی مردہ باد کہنے کے لیے ہمیں اسرائیل مردہ باد کہنا پڑتا ہے، اور الکایان الصہیون مردہ باد کہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کو مردہ باد کہہ رہے ہیں. تو حقیقت میں اسرائیل ایک مقدس نام ہے، لیکن انہوں نے ایک غصب شدہ زمین اور ایک ایریے پر اس نام کو استعمال کر رکھا ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب اس کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل اس کو کہتے ہیں تو یہ محض ان کا ایک دعویٰ ہے، حقیقت میں وہ اسرائیل نہیں ہے. حقیقت میں اسرائیل اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور مقدس الفاظ ہیں وہ. تو قرآن مجید میں پوری سورہ بنی اسرائیل ہے 15ویں پارے میں. تو خالق کائنات جل جلالہ نے چونکہ اس کے آغاز میں سفر معراج کا ذکر ہے، تو اسی رکوع کے اندر رب ذوالجلال نے یہود سے خطاب کیا. فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے. یعنی اگر تم اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ تو رب تم پہ رحم کرے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اس علاقے میں اپنی بری حرکتوں کی طرف عود کیا، یہاں تم نے قبضہ کیا، یہاں تم نے شاعر اسلام کی بے حرمتی کی، تو رب ذوالجلال نے ساتھ یہ وعدہ کیا عدنا، فرما پھر ہم بھی عذاب کا اعادہ کریں گے. یعنی پہلے تم پر عذاب آیا، پھر تمہیں ریلیف دیا گیا. فرما اس کے بعد ان عدتم عدنا، اگر تم لوٹے، تم نے ہمارے حکم کی نافرمانی کی، تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑیں گے ہم بھی نہیں، قیامت تک کے لیے عدنا، ہماری طرف سے بھی تم پر عذاب آئے گا. وہ عذاب ہم بندوں کے ہاتھوں سے دلوائے، یا ہم بجلی یا بارود یا کسی طریقے سے تمہیں زمین میں دھنسا کر تمہیں عذاب دیں. لیکن خالق کائنات جل جلالہ کا نہ بدلنے والے قرآن کے اندر یہ چیلنج ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے سہارا ہے کہ ہم اس سائیڈ میں ہیں کہ جس سائیڈ میں رب خود فرما رہا ہے ان عدتم عدنا، یعنی وہ یہود عدتم کی طرف ہیں اور امت مسلمہ عدنا کی طرف ہے. کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ تم اگر میرے دین سے، میرے آخری دین اسلام سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے تم بغاوت کرو گے، ان پر حملے کرو گے، عدنا، تو اللہ فرماتا ہے میری قدرتوں میں کوئی کمزوری یا کمی نہیں، ہم نئے سرے سے تم پر ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط کر دیں گے. دوسری طرف قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا نامے پارے کے اندر یہ فرمان ہے. رب ذوالجلال سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 167 میں فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، محبوب میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کیا تمہارے رب نے، آپ کے رب نے فیصلہ کیا. پیچھے ذکر یہاں بھی یہود کا آ رہا ہے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رب فیصلہ کر چکا ہے. لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، ہم سے مراد ہے یہود،
کہ اللہ مسلط کرے گا یہود پر. کس کو مسلط کرے گا اور کب تک مسلط کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے من یسومہم سوء العذاب. اللہ یہود پر انہیں مسلط کرے گا جو ان یہود کو بدترین عذاب کا ذائقہ چکھائیں. من یسومہم سوء العذاب، صرف عذاب نہیں، بدترین عذاب انہیں دیں یہود کو. اللہ ان لوگوں کو ان یہود پہ مسلط کرے گا. کب تک؟ کتنی صدیوں تک؟ خالق کائنات فرماتا الی یوم القیامہ، قیامت تک. تو الی یوم القیامہ کے اندر یہ 15ویں صدی بھی ہے. یعنی جب قرآن نازل ہوا اس قرآن کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ایک خبر دی یہود کے خلاف. یعنی بلا وجہ وہ دشمن نہیں قرآن کے، یا تو قسمت بھلی ہوتی تو قرآن کو مان جاتے، تو پھر ڈبل ایمان ملتا، ان کو ڈبل شان ملتی. مگر انہوں نے تکبر کیا، حسد کیا کہ نبوت ہم سے چھن کیوں گئی، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی. تو خالق کائنات نے تاکید کے ساتھ لَيَبْعَثَنَّ، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، کہ رب ذوالجلال ضرور بھی ضرور قیامت تک ایسی قوت یہود پر مسلط کرتا رہے گا کہ جو یہود کو ناکوں چنے چبوائیں گے، جو یہود کو ذلیل و رسوا کر کے رکھیں گے. اور ساتھ ہی خالق کائنات جل جلالہ نے یہ فرما دیا ان ربک لسریع العقاب، کہ اللہ بہت جلد عذاب دیتا ہے. یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب وہ جلد آنے والا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے پھر دائمی عذاب جو جہنم کا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر جو فیصلہ ہے یہ ہے قوت نہتے فلسطینیوں کی. اگرچہ ارد گرد کے ریاستوں نے انہیں سہارا نہیں دیا، اور سب سے بڑھ کر فریضہ تھا سعودی عرب کا، مگر وہ تو یہود سے دوستی کا حلف اٹھا چکے. اس بنیاد پر تقریریں ہونے لگی وہاں پر ممبروں پہ کہ یہود سے دوستی کر لیں تو کوئی حرج نہیں. یہ وجہ تھی کہ بہت سے عرب ملکوں نے یہود کو تسلیم کر لیا اور قرآن پس پشت ڈال دیا. اللہ واضح طور پر اس قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے. تو جن عرب ملکوں نے یہود سے دوستی کی، کیا ان کو قرآن کے لفظوں کا معنی نہیں آتا؟ یقیناً ان کو آتا ہے، ان کی زبان میں تو اترا ہے. ہماری مادری زبان نہیں عربی، ان کی تو مادری زبان ہے، مدر لینگویج ہے، وہ جانتے ہیں. تو پھر یا تو یا ایھا الذین آمنوا میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ خطاب ایمان والوں کو ہے، ہمیں نہیں ہے. جب خطاب واضح ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو، تو ایمان قرآن پر بندے کا پورا ہی تب ہوتا ہے جب یہ بھی مانے باقی چیزوں کے ساتھ کہ ہمارے لیے رب نے حرام کیا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کو. اب کتنے ممالک میں یہود کا آنا جانا بالکل فری ہو گیا، اور پاکستان کا لبرل ٹولہ اور نام نہاد حکمران ان کی رال بھی ٹپک رہی ہے کہ اگر عرب مان گئے ہیں تو ہمیں کیا ہے، ہم بھی تسلیم کر لیں ان کو. اور پھر ہم جیسے خطیبوں کو علماء کو کہتے ہیں تم کوئی بڑے عالم ہو، وہ تو کعبے میں بیٹھے ہیں، ان کے قرآن تو وہاں اترا ہے. تو ہم ببانگے دہل کہتے ہیں قرآن وہاں اترا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو اترا ہے وہ یہی ہے.
اور اس کے اندر قطعی طور پر موجود ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو کبھی دوست مت بناؤ۔ اب یہ اس دوستی کا نتیجہ ہے کہ مسجد اقصی میں تراویح کے دوران مسلمانوں پہ حملہ ہوا۔ یہ اس دوستی کا نتیجہ ہے کہ ایک ایک دن میں 50 طیارے اس یہودی سٹیٹ کے غزہ پر پروازیں کر کے بمباری کرتے رہے، اور ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ملنگ ہیں وہ اپنی دوستی کا ہنی مون منا رہے ہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ ان پر ذمہ داری کیا عائد ہو رہی ہے۔ اور اللہ نے کن لوگوں کی تحسین کی ہے قرآن مجید برہان رشید میں، کہ جو ڈٹ جائیں گے یہود کے خلاف اپنی حجت، دلیل اور برہان کی روشنی میں۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی ہے حدیث کے اندر۔ اب دیکھو قرآن کے بعد یہ حدیث مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 14 سال پہلے آج کی خبر دی تھی اس زمانے کی اور قیامت تک کی، وہ موجود ہے۔ مسند ابی یعلا کی جلد نمبر 5 ہے۔ اس جلد نمبر 5 کے اندر حدیث نمبر 6386 ہے اور صفحہ نمبر 459 ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ لا تزال عصابہ، عصابہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، ایک لشکر اور ایک فوج کو۔ فرمایا ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ، ایک فوج یقاتلون علی ابواب بیت المقدس، قیامت تک کی کوئی صدی یا کوئی سال ایسا نہیں گزرے گا جب بیت المقدس کے دروازوں پر، مسجد اقصی کے دروازوں پر اور اس کے ارد گرد ما حولا جو ایریا ہے یعنی فلسطین، اس پر قیامت تک کے لیے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوگا کہ جو زمانہ تو ہو اور میرے غلام بیت المقدس پر پہرا نہ دے رہے ہوں اور میرے غلام بیت المقدس کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر جہاد نہ کر رہے ہوں۔ فرمایا قیامت آ جائے گی، میرے غلام بیت المقدس کا سودا نہیں ہونے دیں گے، جانیں دے دیں گے نسل در نسل، مگر بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو آج کا فلسطینی، چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں، جو بے خطر ہو کر بمبوں سے، دھماکوں سے، آگ سے، ہر لحاظ سے بے خطر ہو کر وہاں پہرا دے رہے ہیں، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی فوج میں قبول فرمایا ہے، اور یہ ان کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اس سے پتا چلا کہ جو حاکمان وقت یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھے ہیں وہ پسند نہیں اللہ کو، وہ دھتکارے ہوئے ہیں، اور یہ جو نہتے ہو کر بھی وہاں پر اینٹوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے روڑے لے کر باطل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، سرکار نے ان کو اس وقت دیکھ لیا تھا اور فرمایا قیامت تک میری امت کا ایک لشکر بیت المقدس اور اس کے ارد گرد علاقوں پہ حق کی اذانیں دیتا رہے گا۔ ساتھ یہ ارشاد فرمایا لا يضرهم خذلان من خذلهم، لا يضرهم، انہیں دشمنوں کی دشمنی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ خذلان کا مطلب ہوتا رسوائی۔ لا يضرهم خذلان من خذلهم، کفر جتنا بھی اکٹھا ہو کے آ گیا ان کو دشمنوں کی دشمنی کبھی رسوائی نہیں دے سکتی،
ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ، قیامت آ جائے گی لیکن یہ کبھی بھی حق کا پرچم نہیں چھوڑیں گے اور حق کا جھنڈا بلند کر کے رکھیں گے۔ ادھر قرآن سے 2 آیات میں نے پڑھی، ان میں عدنا جو اللہ کا فرمان ہے، عدنا ہم لوٹیں گے، ہم بدلہ لیں گے، ہم ان کو ماریں گے، تو رب ذوالجلال نے دست قدرت کی نیابت فلسطینیوں کو دی، یا جو بھی امت مسلمہ کا مجاہد وہاں جا کر جہاد کرے، کہ اس کے لڑنے کو رب نے اپنے عمل سے تعبیر کیا، اور پھر فرمایا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اللہ ان پر مسلط کرے گا، مَن يُصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يُصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ تو اس بنیاد پر 2 آیات اور یہ حدیث، احادیث بھی متعدد ہیں، یہ ہے اصل قوت ان مسلمانوں کی، اور یہی قوت ہے ہر علاقے میں زندہ رہنے والے مسلمان کی۔ اور اس میں میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے پوری دنیا کے لحاظ سے، اس میں یہ ہے کہ لن یزال امر امتی مستقیما، قیامت تک کے لیے میری امت کا ایک گروہ سیدھا رہے گا، مستقیم رہے گا، یعنی صراط مستقیم پہ رہے گا۔ لا یضرہم من خذلہم، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب اس پر ہزاروں محققین کا ایک ہی جواب ہے کہ لا یضرہم کے لفظ سچے ہیں، لن یضرہم جن احادیث میں ہے یہ لفظ سچے ہیں، اور پھر ادھر کئی ہزار شہید ہو گئے، کئی 10,000 شہید ہو گئے، کہیں اتنے زخمی ہو گئے، تو مطلب کیا ہے؟ ادھر حدیث کہتی ہے ان کا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکتا، قیامت تک کے لیے میری امت کی ایک جماعت ایسی ہے حق پر قائم رہے گی، دنیا کی دشمن قوتیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور دوسری طرف ہر صدی میں کتنے لوگ شہید ہوئے، اور وہ تو آغاز میں ہی یزید کے مقابلے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو لن یضرہم یا لا یضرہم کا مطلب کیا ہے؟ تو سب نے کہا ضرر یہ نہیں کہ جسم زخمی ہو جائے، اس مقام پر ضرر یہ نہیں کہ جان نکل جائے، ضرر یہ نہیں کہ شہادت ہو جائے، ضرر یہ ہے کہ وہ جماعت باطل کو مان کے ان کے ساتھ مل جائے، ورنہ حق پر جان نکل جائے تو دین اس کو شکست نہیں کہتا، امام حسین کی شہادت کو فتح کہتا ہے۔ اور قیامت تک کے لیے جو اس رستے میں ہیں اگرچہ وہ شہید ہو جائیں، یہ سرکار فرماتے ہیں کوئی نقصان نہیں، کیونکہ یہ تو عارضی زندگی ہے، اصل مسئلہ تو دائمی کا ہے۔ اگر وہ گھاٹے میں جائے تو پھر نقصان ہے کہ جو مشکلات آنے پر باطل کے ساتھ مل جائے، جو مشکلات آنے پر چڑھتے سورج کو کا پجاری بن جائے، جو مشکلات آنے پر حاکم وقت کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دے، اس کو نقصان پہنچا۔ فرمایا قیامت تک کے لیے حق پرست دلیل، حجت اور برہان کی روشنی میں کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ ہزاروں ٹینک، توپیں، میزائل ان کی دلیل کو سرنگو نہیں کر سکیں گے، وہ موت کے منہ میں کھڑے ہو کر بھی حق کی اذانیں دیتے رہیں گے۔ اس بنیاد پر، ورنہ اگر یہ ویسے ظاہری طور پر ہوتا تو پھر تو آزمائش ہی نہ ہو سکتی، دنیا تو امتحان کا مقام ہے۔ اگر اللہ جنت سامنے کر دیتا تو پھر کون تھا جو جنت کے لیے کوشش نہ کرتا؟
اور اگر جہنم رب سامنے دکھا دیتا تو پھر کون تھا جو اس سے بچنے کی کوشش نہ کرتا؟ ارے ایک تنوری میں آگ ہو، اس میں کوئی کہے کہ تو اس میں داخل ہو جا، تو کہتا ہے میں کیوں داخل ہوں؟ آگ بڑھے تو پیچھے پیچھے ہٹتا ہے۔ تو جہنم دیکھ کر کون تھا جو جہنمیوں والے کام کرتا؟ رب نے جہنم کو بھی چھپا کے رکھا ہے اور جنت کو بھی چھپا کے رکھا ہے، اور کہا ہے ایمان بالغیب رکھو، دیکھے بغیر مانو کہ جنت کیسی اچھی ہے، دیکھے بغیر مانو کہ جہنم کا عذاب کتنا تیز ہے۔ اب آزمائش ہے، اب امتحان ہے۔ اگر حق والوں کو کبھی کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا، زخمی نہ ہوتے، شہادت ہی نہ ہوتی، تو پھر تو ہر ایک ہی حق والوں کے ساتھ آ ملتا کہ دوسری طرف کیا جانا ہے، دنیاوی سارے مفادات کو یہاں مل رہے ہیں، ادھر ہی ہم آ جاتے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے وہ آزمائش رکھی اس دنیا کے اندر، اور اس آزمائش میں ظاہری طور پر تو نقصان آ جاتا ہے، لیکن جو حق کا ساتھ دیتا ہے وہ دنیا سے کبھی مٹ نہیں سکتا، اس کے دشمن ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے ہاں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اگر اللہ سارے لوگوں کے گھر سونے کے دے دے، سیڑھیاں ان کی سونے کی ہوں، سارے ایمان والوں کی، تو رب میں کیا کمی ہے؟ اللہ نے تو کن کہنا تھا تو ساری زمین سونا اس کا حکم مانتا ہے، فوراً زمین میں ہر طرف مکانات بن جاتے سونے کے، یا ادھر کفار کے لحاظ سے رب چاہتا تو ان کے بن جاتے۔ جس طرح کے دنیاوی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھی ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا جب کچھ لوگ ہمارا پڑھایا ہوا سبق بھول گئے تو ہم نے ان کے لیے ہر شے کے دروازے کھول دیے، حالانکہ سبق بھولے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے کبھی تو اس لیے کہ بندہ نیک بڑا ہے، اور کبھی اس لیے کہ بندہ برا بڑا ہے، ورنہ صرف پیسے کو دیکھ کے اگر حق کا فیصلہ کرنا ہوتا تو پھر حق کا فیصلہ کون کر سکتا تھا؟ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید کے 25ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے بعض کو بعض کے اوپر درجہ دیا، یعنی رزق میں کوئی ایسا ہے بمشکل ہزار اس کے پاس ہے، کسی کے پاس ارب خرب موجود ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ اس لیے کیا کہ آپس میں ماحول میں مل جل کے رہ سکیں۔ اگر سارے ہی کروڑ پتی ہوں تو پھر چارہ کون کاٹے کسی کا، کسی کے کپڑے کون دھوئے، پھر کوئی کسی کے لحاظ سے کوئی بات برداشت کیسے کرے؟ اب کروڑ پتی کو حاجت ہے کہ اس کے جانوروں کو کوئی چارہ ڈالے، اور اس مزدور کو حاجت ہے کہ اس کو کوئی زندگی گزارنے کے لیے پیسے دے۔ یہ آپس میں ایسوسییشن کائنات کی بنی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ورنہ میں سب کو ہی کروڑ پتی بنا دیتا، مگر یہ حکمت ہے، اور ساتھ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجْعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک ہی جماعت بن جائیں، ایک جماعت، فرق ہی کوئی نہیں، مومن کافر کا، سارے ایک بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو کافروں کے گھر سونے کے بنا دیتا۔ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ، ان کے گھروں کی چھتیں میں چاندی کی بناتا۔
تو کیوں نہیں بنائی؟ ہر کافر کے گھر کی چھت چاندی کی بنی ہو تو پیچھے پھر مومن تو کوئی بڑی قسمت والا ہی رہ جائے گا. کہیں گے کہ دیکھو کفر کرے تو چھت سونے کی بن جاتی ہے، چاندی کی بن جاتی ہے. تو اس بنیاد پر یہ شروع سے آزمائش آ رہی ہے، اور آج اس آزمائش کے لحاظ سے اللہ کا فضل ہے 15ویں صدی میں بھی وہاں فلسطین کی حدیث کے مطابق اہل حق موجود ہیں، اور قیامت تک کے لیے روئے زمین پر اہل حق موجود ہیں. اور اہل حق کے لیے خالق کائنات جل جلالہ نے جہاں نماز، روزہ، حج، زکات یہ نصاب رکھا ہے، وہاں ایک دوسرا نصاب بھی موجود ہے. توجہ سے سننا، اس قرآن کے اندر ہماری ہر پالیسی کا ذکر ہے. رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیار کر کے رکھو تم کافروں کے لیے جتنی بھی قوت تم تیار کر سکتے ہو، ان کے لیے تیاری مکمل کر کے رکھو کفار کے مقابلے کے لیے. آج ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. تو دین تو کہتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کافر تمہیں دیکھیں تو انہیں پتہ لگے کہ اس مومن کو ہم پہ غصہ بڑا ہے، یعنی وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں کہ انہیں کوئی بہت زیادہ ورم اور غصہ اور غضب ہے، بچ کے رہیں، ان سے ان کے قریب نہ ہوں. یہ پالیسی رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں عطا کر رہا ہے. یہ تو علیحدہ بات ہے کہ جب کوئی ذمی امت مسلمہ کے ملک میں رہ رہا ہے تو ذمی کے حقوق ہیں، مگر ذمی کے حقوق میں یہ ہے اس پر ظلم نہ کرو، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اسے ذلیل بھی نہ کرو. ذلیل اور ظلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب فتح کیا بیت المقدس کو اور مختلف علاقے جو کرسچن کے تھے ان کو، تو آپ نے تقریباً 36 کے قریب شرائط رکھی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کلمہ تو اسلام کا نہیں پڑھا تھا، مگر انہوں نے کہا ہم تمہارا حکم حکومت مانیں گے، ہمیں رہنے دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جب چلو گے رستے پہ تو گلی کے درمیان میں نہیں چل سکتے، تمہیں گلی کے ایک کونے پہ تنگ جگہ سے گزرنا پڑے گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم گلی میں چل رہے ہو اور اسی گلی میں کوئی کافر بھی ہے فَتَّرُّوهُ إِلَىٰ أَدْيَقِهِ، اسے کندھا مار کے اس کو تنگ جگہ کی طرف کرو. اس کا حق نہیں مسلمانوں کے شہر میں گلیوں کے سنٹر میں چلے، کیونکہ یہ عزت تب ملے گی جب کلمہ اسلام پڑے گا. یہ ہمارا دین ہے. دوسری طرف فرمایا جو ذمی ہے اس کا مال، اس کی جان، اس کے لحاظ سے کوئی اس پہ ظلم نہ کرے. پر جس نے ظلم کیا، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے دن اس ذمی کی وکیل بن جاؤں گا، میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا کہ اس کا حق کیوں مارا گیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اس طرح عملاً کیا تو کسی نے کہا کہ ذمی تھا درمیان میں چل لیتا تو کیا حرج تھا. تو کہنے لگے رب نے ہمیں ان پر ظلم کرنے سے روکا ہے مگر انہیں ذلیل کرنے سے نہیں روکا، ذلیل کرنے کا حکم دیا ہے. اور وہ حکم اس لیے ہے کہ اگر اسلامی سلطنت میں کافروں کو یوں ہی عزت دی جائے جیسے مسلمانوں کی ہے تو پھر ان کے دل میں کلمہ پڑھنے کا خیال ہی نہیں آئے گا. پھر تو ان کا کفر پکا ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے ہم کافر ہیں پھر بھی ہماری کرسی برابر میں ہے، ہم کافر ہیں پھر بھی ہماری اتنی عزت ہے. اسلام کہتا ہے انہیں ذلیل کرو،
تاکہ انہیں یہ خیال آئے کہ عزت اسے ملے گی جو دین اسلام کو قبول کرے گا۔ آج بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ جو بلاد اسلامیہ ہیں کافر ملکوں میں تو ویسے ہی وہ مسلط ہیں مسلمانوں پر، اور جو مسلمانوں کے ملک ہیں سر فہرست جو کلمے کی بیس پہ بنا ہے پاکستان، تو یہاں پر یعنی وہ جو بظاہر ان کو اقلیات کہا جاتا ہے حقوق کے نام پر، انہیں وہ کچھ دیا گیا، وہ فیسلٹیز قادیانیوں کو اور یہود و نصارہ کو کہ جس کی بنیاد پر یعنی آج مسلمان پاکستان کے اندر مظلوم ہیں، اور جو اقلیات ہیں ان کو نواب بنا کر مسلمانوں پہ مسلط کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب مفتوحہ علاقے میں کچھ گھروں کا جائزہ لیا تو جو کرسچن تھے ان کے گھروں میں بچوں کا آپ نے امتحان لیا، بچوں سے پوچھا توحید رسالت کے لحاظ سے، تو بچے بھی وہی بول رہے تھے جو بڑے بول رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ تو آپ نے ان سارے بڑوں کا ذمہ کینسل کر دیا، کہا ہم تمہیں اس ملک میں نہیں رہنے دیں گے، دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے کیا خلاف ورزی کی ہے؟ آپ نے فرمایا خلاف ورزی یہ کی ہے کہ تمہارے ساتھ طے تھا کہ تم اپنا دین کسی کو پڑھا نہیں سکتے، تو اگر تم نہیں پڑھاتے تو یہ تمہارے بچے تمہاری والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ چلا تم اسلامی سلطنت کے اندر اپنے گھروں میں اپنے کافرانہ عقیدے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو، تم نے ہم سے فراڈ کیا، تم نے ہم سے دھوکہ کیا، تمہارے بچوں کو تو اسلام کی باتیں آنی چاہیے تھی، لہذا ذمہ کینسل ہو گیا، ان کو نکالا گیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بالخصوص کرسچن پروفیسر بلا کر لیکچر دلوائے جاتے ہیں، اور یہ فرق ختم کیا جا رہا ہے اسلام اور غیر اسلام کا، اور یہاں تک بات آن پہنچی ہے کہ ہمارے سکول کالجز یونیورسٹیز کے نصاب سے جہاد کی آیتیں نکالنا، اسلامی ہیروز کے تذکرے نکالنا، اور پھر یہ کہ اسلامی سچا دین ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے پر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ سارے دین ہی سچے ہیں، تم جب بچوں کو پکوا دیتے ہو کہ صرف اسلام سچا دین ہے تو یہیں سے وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں، وہ اور کسی کو قبول ہی نہیں کرتے، لہٰذا تم پرائمری ہو، مڈل ہو، ہائی ہو، وہ کالج جو کچھ ہو، ہر نصاب میں یہ رکھو کہ ہر مذہب سچا ہے، خواہ وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، تاکہ سب مل جل کے رہیں۔ تو میرے بھائیو، امریکہ تب خوش ہے کہ جب کہیں ہر مذہب سچا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام سچا ہے، صرف وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، رب فرماتا میں نے پسند کیا تمہارے لیے، اے قیامت تک کے مسلمانوں، لکم میں ہم 15ویں صدی والے بھی ہیں، رب فرماتا قرآن میں نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا۔ اب ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور کیان صہیون وہ اسرائیل ہے، اور اس کے ساتھ اٹلی، فرانس، جرمنی، یہ سارے اسلام دشمن مل کر اور اپنے ایجنٹ انہوں نے مسلط کیے ہوئے ہیں اسلامی ملکوں کے اندر، اور ٹکراؤ قرآن سے ہو رہا ہے۔ آج یہ فیصلہ تو یہ ہمارے سادہ بزرگ، ان سے پوچھو کہ کس کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صرف اسلام دین برحق ہے، امریکہ کہتا ہے، یورپی یونین کہتی ہے کہ سب دین برحق ہے، قادیانی بھی سچے ہیں معاذ اللہ، یہودی بھی سچے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ
ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے؟ سارے بولو. کیونکہ فرشتے جمعہ کے اجتماع کے ہر بندے کا ہر لفظ نوٹ کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے قیامت تک کے دین کے اندر کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو جس طرح لگتی ہے نا ڈیوٹیاں پولیس والوں کی، فلاں مسجد کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کی طرف سے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں فرشتوں کی کہ ہر مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ. یکتبون الاول فالاول، ان کی ڈیوٹی لکھو سب سے پہلے جمعہ پڑھنے کون آیا تھا. یعنی یہ نہیں کہ جب عربی خطبہ شروع ہوا تو سب آنا شروع ہو جائے. یکتبون الاول فالاول، کون سب سے پہلے آیا، کون دوسرے نمبر پہ آیا، تیسرے پہ کون آیا. یہ کیوں لکھتے ہیں کہ جو پہلے نمبر پہ آیا اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، جو دوسرے پہ آیا اس کو گائے، جو تیسرے پہ اس کو بکری، یہاں تک کہ مرغی اور مرغی کے انڈے تک بات پہنچی. یہ انعام ہے ہر جمعے کے لحاظ سے. اور حدیث میں ہے کہ اذا خرج الامام، جب خطیب تقریر شروع کر دے، طوّب الصحف، فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں کہ جن کے نمبر لکھنے تھے لکھ لیے، اب باقی سب برابر ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم نے تقریر سننی ہے. خطیب کی تقریر سننا پہلے ڈیوٹی ہے، آنے والوں کا نام ترتیب سے لکھنا. اور جب خطیب تقریر شروع کرے تو اتنی ویلیو ہے شریعت میں خطیب کی تقریر کی کہ فرشتوں کو حکم ہے رجسٹر لپیٹ دو، بس کسی کا نام نہ لکھو. اور اب خطیب کو بھی سوچنا ہے کہ اس نے کیا بیان کرنا ہے، چونکہ فرشتے بھی سننے بیٹھے ہیں، وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں. صرف ایجنسیوں والے نہیں لکھ رہے، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں. اللہ خود جانتا ہے، لیکن لکھواتا فرشتوں سے ہے کہ عدالت میں گواہی جا کر قیامت کے دن فرشتوں نے دینی ہے. تو آج جو فرشتے آئے ہوئے ہیں وہ میری گواہی بھی لکھیں اور تمہاری گواہی بھی لکھیں کہ صرف اسلام ہی دین برحق ہے. دین برحق کیا ہے؟ دین برحق کیا ہے؟ دین برحق کیا ہے؟ اسلام. اور اس اسلام کے لیے ہمیں حکم ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس کو ہر دین پہ غالب کرنا ہے، ہر دین پر غالب کرنا ہے. تو جن پر غالب کرنا ہو ان سے جفیاں نہیں ڈالی جاتی، کیونکہ اگر وہ مان گئے تو پھر تو ڈبل ایمان ان کا، اہل کتاب کا. اور اگر نہیں مانتے تو ہمیں حکم ہے کہ انہیں منواؤ، نہیں مانتے تو انہیں ڈنڈے کے نیچے رکھو. یہ نہیں کہ اپنے دین کو مغلوب کر لیں. اسلام میں صرف اسلام کو قبول کرنا ہی فرض نہیں، اسلام کو غالب کرنا بھی فرض ہے. اور یہ فرض صحابہ نے تو اس وقت بھی نبھایا جب ان کے گھروں میں کوئی بھڑولا گندم کا بھرا ہوا نہیں ہوتا تھا. ان کو صرف ہفتے میں 2-4 کھجوریں کھانے کو ملتی تھیں. ان کے پاس سوٹ 2 بھی نہیں ہوتے تھے. 6 مہینے ایک دھوتی باندھ کے قمیص اور چادر کے بغیر گزارا کرتے تھے. مگر دین اسلام کے لیے نکل کے جا کے روم کی سلطنت کا تخت الٹا کر دیتے تھے. یعنی یہ نہیں کہتے تھے رب پہلے ہمیں کھانے کے لیے تو کافی دے دے، پیچھے بچے کیا کھائیں گے. رب پہلے پہننے کے لیے ہمیں جوتے تو دے دے. صحابہ، وہ جنگ کا نام ہی پڑ گیا کہ صحابہ کے پاس جو جوتے تھے سب ٹوٹ گئے پتھروں میں، اور پھر پاؤں سارے اتنے زخمی ہوئے کہ صحابہ کانٹوں کے ساتھ اپنے پاؤں کی سلائی کرتے رہے، لیکن پھر بھی ہائے ہائے کر کے پیچھے نہیں ہٹے، کفر کی کمر توڑ کے واپس آئے ہیں. تو آج تو اللہ کا دیا ہوا ہے ہی بہت کچھ. تو اس بنیاد پر یہ ہماری آواز ہے اہل فلسطین کے لیے. یا اہل فلسطین نحن اخوکم
फिद्दीन अल्लाहु यंसुरकुम अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर अल मुस्लिमीन फी फिलिस्तीन अल्लाहुम्मा दम्मिर आदाद्दीन अल्लाहुम्मा दम्मिर तिवारहुम वखर्रिब दियारहुम वशद्दिद शमलहुम वफर्रिक जमाहुम वज़लज़िल अक़दामहुम वयत्तिम अत्फ़ालहुम वबद्दिल अहवालहुम वख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर नहनु जुनूदुकुम या अल फ़लस्तीन नहनु जुलूदुकुम फ़िल इस्लाम नहनु माकुम फ़लस्तीन लिल अरब मिन अश-शर्क़ इला अल-ग़रब मिन बहरिहा इला नहरिहा व मिन शिमालिहा इला जुनूबिहा वैलुन लिस्सायना वैलुन लिल अमरीकान वैलुन लिल यहूद वल इंतिसार वल फत्ह लिल मुस्लिमीन बिफज़लिल्लाहि ताला व मन्निही। हम वही कलमा पढ़ने वाले हैं ऐ फलस्तीन वालों जो कलमा तुम पढ़ रहे हो। आर्जी तौर पर जंग बंदी हो गई मगर मसला फलस्तीन उस वक्त तक है जब तक के यहूद को बैतुल मुकद्दस से निकाल नहीं दिया जाता उस वक्त तक मसला फलस्तीन है। अब इसराइल यहूदी स्टेट इतने मुसलमानों को शहीद करके अब जंगबंदी का ऐलान करके वो मारते मिलियामेट करके खून बहा के पर इसी पर ही मिट्टी डाल देना चाहता है। हमारा आज जो पूरे मुल्क में तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम और बाकी तंजीमात की तरफ से जो तज़ामुन और इजहार यकजहती के लिए आज हम जुमा और उसकी रैलियों का इनेकाद कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि उस यहूदी स्टेट को उसके वजीर आजम पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाए और उस यहूदी स्टेट के पंजों से मस्जिद अक्सा को आजाद करवाया जाए और जिस कदर भी उन्होंने दहशतगर्दी की है OIC UNO के अंदर उनको एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर उनका इंतराज किया जाए और ये कजिया सरकार के फरमान के मुताबिक ज़ाहिरीन अलल हक इला अन तकूम अस्साअ कि जब तक इस्लाम हर तरफ गालिब नहीं आ जाता अल्लाह के फजल से अहले हक अपना सफर जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। उनका मकसद है कि मस्जिद अक्सा को गिराकर माअज़ल्लाह दज्जाल की स्टेट बनाई जाए क्योंकि दज्जाल जिन जिन जगहों के लिहाज से अपनी अलामतें बता चुका है जिसका जिक्र हदीस में है, हम उस पर पूरा एक प्रोग्राम कर चुके हैं, वो सब फलस्तीन में है। तो दज्जाल को फलस्तीन बैतुल मुकद्दस के बाबे लुद के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो फौज होगी वो गुलामाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज होगी और यहूद उस वक्त दज्जाल के साथी होंगे। ये उस वक्त तक जंग जाने वाली है और जो उस वक्त भी साथ देंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नी लआरिफु अस्माहुम व अस्मा आबाइहिम व अलवान खुयूलहिम, फरमाया मेरी उम्मत के जो मुजाहिद साथ देंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुर्बे क़यामत में, सरकार फरमाते हैं मैं उन मुजाहिदों के नाम जानता हूं। व अस्मा आबाइहिम, मैं उनके आबाओ अजदाद का नाम भी जानता हूं। व अलवान खुयूलहिम, मैं तो उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूं। तो इस बुनियाद पर ताजदार खत्म नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका
مسلسل آپ کی نگاہ ہے امت کے حالات پر اور پہلے سے رہنمائی فرما چکے ہیں. اس رہنمائی میں قیامت تک کے لیے امت نے اپنا سفر طے کرنا ہے. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے اور ایمان پر روزانہ امتحان ہے. اور یہ تھوڑی سی بات پر اس کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور تھوڑی سی بات پر ایک لفظ بولنے سے بندہ پھسل کے جہنم میں جا پڑتا ہے. تو اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور ہمیں یقین ہے 100% سے زیادہ یقین ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب ہر پکے کچے گھر پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. یہ سرکار کا فرمان ہے. صحیح مسلم میں فرمایا ہر پہاڑ بولے گا. پہاڑ حالانکہ اس کی زبان نہیں ہوتی لیکن وقت آنے پر مسلمانوں کے لیے یہود کی جاسوسی کر کے پہاڑ بولے گا. جب وہ جنگ جاری ہوگی جس کے تمہیدی مقدمات اب موجود ہیں, کیا کہے گا پہاڑ؟ یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ. اے مسلمان تو بندوق لے کے ڈھونڈتا پھر رہا ہے یہودی کہاں گیا, چھپ گئے ہیں, ایک تو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے, اس کو قتل کر دے. یہ سیاستہ کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر پتھر بولے گا اور ساتھ فرماتے درخت کہیں گے یا مسلم تعال ھذا یہودی ورائی فاقتلہ. اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو قتل کر دے. تو ان جو مسلمانوں کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے تو ان کا مقابلہ کون کر سکتا؟ ہر درخت, ہر پتھر. مگر وہ تب بولیں گے جب مسلمان, آپ تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوگا, اگر مسلمان یہود سے اور نصارہ سے دوستی کر کے بیٹھا ہو تو پھر پتھروں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے, پھر درختوں کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا آرگنائز کیا اپنی امت کو یہود و نصارہ کے مقابلے میں. جس وقت غزوہ روم ہوا تھا, غزوہ روم یہود و نصارہ کے خلاف, تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا شہید ہو گیا. سرکار مدینہ منورہ میں موجود تھے. یہ سنن ابی داؤد میں حدیث شریف ہے. ام خلاد آ گئیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیٹے کا دیدار بھی آخری بار نہیں کر سکی, دور روم کی سلطنت میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا, تو میرے بیٹے کو پھر کیا ملے گا؟ ماؤں کو آخر حسرتیں کئی ہوتی ہیں, شکوہ شکایت نہیں تھی لیکن اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا جان اس کی نکل گئی, کیا ختم ہو گیا قصہ, کیا مٹ گیا یا اسے کچھ ملا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِبْنِكِ اجر شہیدین, تیرے بیٹے کو رب نے 2 شہیدوں کا ثواب دے دیا ہے. سنگل شہید نہیں ہوا, تیرا بیٹا تو ڈبل شہید ہوا, ڈبل شہادت. صحابیہ خوش بڑی ہوئی لیکن پھر سوال کیا, اور آج اس سوال کا جواب ہم نہ دے پاتے جو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بندے کی ایک ہی جان ہوتی ہے اور جان نکلنے سے شہادت ملتی ہے, تو میرے بیٹے کی جان ایک تھی, تو شہادتیں 2 کیسے بن گئی, 2 شہیدوں کا ثواب کیوں ملا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ قَاتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ, کہ میرے صحابیہ یہ جو مجاہد ہوتا ہے, غازی ہو یا شہید, اس کا اللہ کے دربار میں جو مرتبہ بنتا ہے وہ مقابل اور مخالف کے لحاظ سے بنتا ہے. اگر یہ سنگل کافر کے مقابلے میں لڑتا جان دے دے تو سنگل شہید ہوتا ہے, اگر ڈبل کافروں کے مقابلے میں لڑتا ہوا شہید ہو تو ڈبل شہید ہوتا ہے. کہاں مکہ کے مشرک ہیں سنگل کافر, اور
خطاب ہیں ڈبل کافر. تو تیرا بیٹا مکہ کے مشرکوں کے مقابلے میں لڑتا شہید نہیں ہوا, یہود و نصارہ کے مقابلے میں لڑتا شہید ہوا ہے. اس بنیاد پر رب نے تیرے بیٹے کو ڈبل شہادت کا ثواب دے دیا ہے. یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے. یعنی آج ایک آزمائش ہے کہ ہمارے جو لوگ ویسٹ میں یورپ میں چلے جاتے ہیں, شریعت کو تو یہ بھی پسند نہیں تھا کوئی ایک گھنٹہ کسی دوسرے دارالکفر میں جا کے بیٹھے, اور پھر جس نے تبلیغ کرنے کے لیے جانا ہے اس کے لیے پھر بڑی شرائط ہیں کہ وہ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے کے لیے جاتا ہے. ہر ایک تو ان کی وردی اور ان کے آلات اس کے پاس نہیں ہوتے, کیونکہ جس عمارت سے زندہ لوگوں کو نکال رہا ہے وہ بھی انسان تو ہیں, مگر وہ آگ کا ایندھن بننے والے تھے, یہ بجھانے گیا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. اب وہاں کے لحاظ سے پورا دین کا فلسفہ آج بدل دیا گیا ہے. یعنی وہاں رہنے والے لوگ بہت گھٹ ہیں کہ جن کا عقیدہ صحیح رہ گیا ہو اسلام کے بارے میں, جن کو پوچھنا اسلام کے لحاظ سے کہ یہ پھر کیسے ہے, اور جو نہیں پوچھتے وہاں سے دہریے بے دین گمراہ لیبرل اور منکر اسلام بن کر آ جاتے ہیں, اور پھر ادھر آ کے جھگڑتے رہتے ہیں لوگوں سے, پھر یہ تم کیوں کرتے ہو, یہ تم کیوں کرتے ہو, حالانکہ خود دیکھتے نہیں کہ اب ایک بندہ چلا گیا ہو سینما گھر میں اور پھر کہے مفتی صاحب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے کانوں میں گانوں کی آواز آتی ہے, یہ کیسے میں روک سکتا ہوں. تو گانے نہیں سننے تھے تو سینما گھر گیا کیوں؟ فلمیں نہیں دیکھنی تھی تو ادھر جانے کا مطلب کیا تھا؟ خود آگ لگا کے اپنے بدن کو تو پھر کہتے ہائے میں جل رہا ہوں, میں جل کیوں رہا ہوں, وجہ کیا ہے؟ تو یہ جو یہود اور نصارہ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور ظاہری عسکری پاور بھی ہے, پھر یہود کے پاس مزید زیادہ ہے کہ انہوں نے کرسچن جو ان کو بھی قابو کیا ہوا ہے, یہ ہیں ڈبل کافر. ڈبل کہ انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا اور ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھ کے اپنے نبی کے بھی باغی بن گئے ہیں. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرما گئے تھے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما گئے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کلمہ پڑھنا ہے. جنہوں نے پڑھا, بخاری میں ہے, سرکار فرماتے ہیں ان کا ڈبل ایمان ہے, آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نبی کو بھی مانا تھا, پھر مجھے بھی مان گیا. اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ڈبل کافر ہیں, اور ان کی صحبت سے, ان کے سائے سے, ان کے اثرات سے بچنا اتنا لازم ہے کہ ڈبل کافر سے جتنا بچنا لازم ہے. لیکن آج ان پڑھ بے خبر دین سے لوگ ان کے پاس جا کر یاریاں دوستیاں بنا کے اور ان کی باتیں سن سن کے اور قرآن نہ پڑھ کے, دین نہ پڑھ کے بالآخر اپنا اندر کالا کر لیتے ہیں. شریعت مطہرہ کے اندر رزق کا حصول اس کو دلیل نہیں بنایا گیا کہیں دارالکفر میں جانے کا کہ چونکہ رزق نہیں مل رہا تھا یہاں تو ہم وہاں چلے گئے ہیں لہذا اسلام چھٹی دے دے. اسلام چھٹی نہیں دیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ایک صحابی نے جن کا نام حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کلمہ پڑھا, سیاستہ میں حدیث شریف ہے. پوچھا میں نے کیا کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیعت کرو, تم نے نماز پڑھنی ہے, یہ بیعت ہو رہی ہے, تم نے روزہ رکھنا ہے. چوتھے نمبر پر فرمایا وَفِرَاقَ الْمُشْرِقِينَ, تم جس ایریے میں رہتے ہو اب تم نے وہاں رہائش نہیں رکھنی چونکہ وہاں ارد گرد مشرکوں کے گھر ہیں اور تو کلمہ گو ہے. یا تو پھر اپنا سکہ جما وہاں پہ
اور اگر نہیں جما سکتا تو پھر جب تک تو وہاں سے نکل کے نہیں آئے گا نہ تیری نماز قبول ہوگی نہ تیرا روزہ قبول ہوگا. یہ باقاعدہ بیعت ہے اسلام میں. اور آج کون ہے اس دین کی اس جہت کو سامنے لانے والا اور اس پہ پھر ڈٹ جانے والا؟ اب وہ بنا رہے ہیں خاکے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہاں رہنے والے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین ہو تو ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتی، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو ادھر جس وقت ہم اصل اسلام یہاں پیش کرتے ہیں ان کو ادھر وہاں دبایا جاتا ہے کہ پچھلوں کو سمجھاؤ، وہ بغاوت کر رہے ہیں ہم سے، وہ ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ. اب جو وہاں گئے ہیں ان کا بیڑا تو ڈوبا، ان کے ذریعے پیچھے پوری امت کو اغوا کیا جا رہا ہے. اور رہی صحیح کسر یہ طاہر القادری جیسے لوگوں نے نکال دی ہے، جنہوں نے وہاں یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ کر باقاعدہ ان کو بلیور کہہ کے مسلمان قرار دے دیا ہے، جنہیں نبی علیہ السلام نے ڈبل کافر کہا تھا. یہ آزمائش اس وقت سر فرست ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. اے میرے کلمہ پڑھ کے دارالکفر میں جا کر بیٹھ جانے والے، میں تجھے دکھا رہا ہوں کتنے جانور ہیں کہ جن کی سیلری لگی ہوئی ہے، کتنے جانور ہیں جن کا بینک بیلنس ہے، کتنے جانور ہیں جنہوں نے بوریاں رزق کی بھر کے اپنے کندھوں پہ رکھی ہوئی ہیں. اللہ فرماتا ہے کسی ایک نے بھی رکھی نہیں. فرمایا جو رب انہیں دیتا ہے تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ تم یہ بھونڈی دلیل بنا کے کہ یہاں گزارا نہیں ہو رہا تھا ہم وہاں چلے گئے. قرآن کہتا ہے وہ تو اشرف المخلوقات بھی نہیں، ان چوپایوں کو رب بھوکا نہیں رہنے دیتا تو اپنے بندوں کو کیسے رہنے دے گا؟ اس بنیاد پر آج گزارا امت مسلمہ کا بالآخر، آج کسی کو اثر ہو یا نہ ہو، بالآخر تب ہوگا جب امریکہ سے راہیں جدا ہوں گی، برطانیہ سے راہیں جدا ہوں گی، یورپی یونین سے راہیں جدا ہوں گی. ان کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے. ہم ان کے ساتھ مل کے رہ نہیں سکتے. توہین نبی کرنا ان کا آئین ہے. وہ کہتے ہیں there is freedom of speech، یہ آزادی اظہار ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے نبی کو گالی دے دیتے ہیں، تمہارے کو کیوں نہ دے معاذ اللہ. کہتے ہیں جو اگر تم نے رہنا ہے تو ہمارے جیسا دین رکھو، تو اگر ان جیسا ہے تو پھر ویسے ہی جہنم ہے. اور پھر وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کا حکم دیا تھا مکہ مکرمہ سے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے نکل جاؤ یہاں سے، جو اب بھی پیچھے رہے گا میں ناراض ہوں. تو حکمت کیا تھی کہ اگر جنگ ہو گئی تو مشرکین مکہ ہمارے کلمہ گو لوگوں کو آگے رکھیں گے، انہیں ڈھال بنائیں گے کہ مسلمان تیر چلائیں تو انہیں لگیں اور ہم ان کے ذریعے بچیں. خاکم بدہن آج اگر ویسٹ اکڑ جاتا ہے اعلانیہ طور پر کہ میں توہین کروں گا، تم روکتے ہو تو روک لو، اور جنگ کافر اور مسلم کی شروع ہو جاتی ہے، تو لاکھوں لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ڈھال بنائیں گے کہ پہلے مسلمانوں ان کو مارو. سرکار تو 5 بندے بھی نہیں رہنے دینا چاہتے تھے کفار کے کنٹرول میں، اور آج لاکھوں وہاں جا کے بیٹھ گئے. اور آگے جنگ دین اسلام کی، کفر اور حق، باطل اور اسلام، یہ آپس میں آمنے سامنے کی بات ہو گئی ہے. تم میں سے کوئی ماں باپ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، تو جب کسی کے سامنے اس کے نبی علیہ السلام کی توہین اعلانیہ چوکوں میں کی جا رہی ہو تو پھر یہی ہے کہ شہادت قبول کرے، اور تو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. تو اس بنیاد پر اس لیول سے امت کو سوچ کر اپنی صفیں سیدھی کرنی پڑیں گی. یہی بیت المقدس کی آزادی اور یہی کشمیر کی آزادی
اور یہی امت مسلمہ کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. یہی امت مسلمہ سے تقاضا ہے خیر الامت ہونے کے لحاظ سے. کیونکہ جب کوئی بندہ اگر خدا نخواستہ دین بدلتا ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ عبد الرحمن نامی بندہ طالبان کے زمانے میں افغانستان کے اندر وہ کرسچن بنا، اس کو گود میں بٹھا کے پہنچا دیا گیا سیکورٹی میں، کسی کوئی کچھ نہ کہے. ہمارے ملک کے کتنے ایسے منحوس ناہنجار ہیں. اب جس نے دین بدلا، امریکہ کہتا ہے بندے کی چوائس ہے، وہ کپڑے گرم پہنے یا سرد پہنے، بندے کی چوائس ہے، وہ کلر ریڈ لے یا وہ وائٹ لے. کہتے ہیں یہ دین چوائس ہے بندے کی، وہ مسلمان رہے یا کرسچن بن جائے، یہ اس کے نزدیک آئین ہے جس کو وہ پوری دنیا پہ نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں نافذ کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ رَمَن بَدَّلَ دِينًا فَاقْتُلُوهُ، کہ جس نے اسلام چھوڑ کے کوئی دوسرا دین اپنایا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں میرا حکم ہے کہ تم اس کو قتل کر دو. یعنی 3 دن دیے جائیں گے کہ توبہ کرے، اگر اس نے توہین نہیں کی 3 دن دیے جائیں گے، اور اس کے بعد تو اس کو قتل کیا جائے. اب اسلام کہتا ہے قتل کیا جائے، امریکہ کہتا ہے اسے ہیرو بنایا جائے. اسلام کہتا ہے وہ مجرم ہے، زمین پہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں. یہود نصارہ کہتے ہیں وہ ہیرو ہے، کیونکہ مذہبی آزادی ہے، جو مذہب بندہ رکھے. اب بتاؤ یہ آگ پانی اکٹھا کیسے رہ سکے؟ یا دین چھوڑنا پڑے گا یا انہیں چھوڑنا پڑے گا. اس بنیاد پر پلٹ کر اپنے دین، مذہب، اسلام، اس کے ساتھ وفا کرنے کا عہد کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.